السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم نے سیرت پر مشتمل ایک سلسلہ شروع کیا تھا، اسی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کے متعلق بات کر رہے تھے، اور ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے 4 سال تک پہنچے تھے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلی مرتبہ شق صدر ہوا تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر آ گئی اور حضرت آمنہ کے حوالے کر دیا۔ یہاں پر ایک بات کرنا ضروری سمجھوں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی زندگی میں 4 مرتبہ شق صدر ہوا ہے۔ پہلی مرتبہ 4 سال کی عمر میں، جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس ہوتے تھے، اور دوسری مرتبہ 10 سال کی عمر میں، اور تیسری مرتبہ 40 سال کی عمر میں، جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی، اور چوتھی مرتبہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کا سفر کروایا گیا، اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شق صدر ہوا۔ ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی حکمت تھی۔ 4 سال کی عمر میں جو شق صدر ہوا، اس میں حکمت یہ تھی کہ انسان کے اندر جو ہے 2 طرح کے مادے ہوتے ہیں، ایک غصے کا مادہ ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ نرم ہوتا ہے برداشت کا۔ تو غصے کے مادے کو ختم کرنے کے لیے ہوا۔ دوسری مرتبہ 10 سال کی عمر میں لہو و لعب جو ہے یہ عمر ہوتی ہے، انسان اس کے اندر پڑ جاتا ہے، کھیل کود کے اندر۔ تو چونکہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نبوت ملنے سے پہلے ہی ان چیزوں سے جو ہے وہ پاک ہوتے ہیں، ان سے محفوظ ہوتے ہیں، ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، تو اس سے بچانے کے لیے جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شق صدر کیا گیا۔ اور تیسری مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر چونکہ ایک نبوت کا بوجھ آنا تھا، جو ایک بہت زیادہ بوجھ ہوتا ہے، اور ویسے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ تمام عالم کے لیے نبی بن کر آ رہے تھے، تو دیکھا جائے تو ایک بہت بڑا بوجھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پہ آنے والا تھا۔ اس بوجھ کی صلاحیت، اس بوجھ کو برداشت کرنے کی صلاحیت کو پیدا کرنے کے لیے جو ہے وہ شق صدر ہوا۔ اور چوتھی مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اللہ رب العزت سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے، اور ملاقات کی کا ایک تجلی ہوتی ہے، اس کو برداشت کرنا ہوتا ہے، تو اس کی برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے چوتھی مرتبہ شق صدر ہوا۔ تو خیر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت آمنہ کے پاس آ گئے، اپنی والدہ مائدہ کے پاس 2 سال رہے۔ حضرت آمنہ مدینہ منورہ گئی اپنی ننہال، واپسی پر ان کا راستے میں انتقال ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پھپھوزاد حضرت ام ایمن کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچے۔ آپ کے دادا جناب عبد المطلب نے آپ کو اپنی پرورش میں لیا، آپ کو بہت زیادہ خیال کرتے تھے، آپ کو اپنے پاس بٹھاتے تھے۔ حضرت عبد المطلب کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عبد المطلب کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا کرتے تھے، اور کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں بیٹھتا تھا، آپ کی اولاد میں سے بھی کوئی نہیں بیٹھتا تھا، باقی تمام لوگ آپ کے سامنے بیٹھتے تھے، اور مجلس ہوا کرتی تھی، آپ کی باتیں ہوتی تھیں۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عبد المطلب کے پاس جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ ایک آدھ مرتبہ ابتدا میں کسی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو روکنے کی کوشش کی، لیکن عبد المطلب نے منع کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ بچہ بڑی شان والا ہے اور اپنی شان کو سمجھتا ہے، اس لیے اس مقام پر، اس جگہ پر آ کے بیٹھتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 8 سال ہو گئی تو حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام جناب ابو طالب کی پرورش میں آ گئے، اور انہوں نے پھر بھرپور اپنی زندگی کے آخر تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا۔ چونکہ نبوت کے بعد بھی ابو طالب زندہ رہے تقریباً 10 سال، نبوت ملنے کے 10 سال بعد تک، تو اس دور میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بہت زیادہ مشکلات آئیں۔ اپنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑنے لگے۔ سگا چچا تھا ابو لہب جیسا شخص بدبخت، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت زیادہ مخالف ہو گیا، تو ایسے وقت میں بھی ابو طالب نے آپ کا ساتھ نہ چھوڑا۔ تو بہرکیف
اس وقت جو مکہ کے لوگ تھے یہ اپنے تجارتی سفر وغیرہ کے لیے شام کا رخ کیا کرتے تھے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 12 سال ہوئی تو ابو طالب تجارتی سفر کے لیے شام کی طرف جا رہے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ساتھ لے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حضور خود ان کے ساتھ ہو لیے، اس لیے کہ جناب رسول اللہ اس وقت بچے تھے اور ہر وقت ابو طالب کے پاس رہا کرتے تھے۔ جب وہاں گئے تو شام کے قریب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کا جو قافلہ تھا، ابو طالب جس قافلے میں تھے، انہیں ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا۔ وہاں پہ بحیرہ نامی ایک راہب رہا کرتا تھا۔ اس سے پہلے جب بھی قافلے والے وہاں سے گزرتے تو وہ ان کی طرف کسی قسم کی کوئی التفات، کوئی توجہ نہیں کیا کرتا تھا، لیکن اس مرتبہ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قافلہ تھا اس پورے قافلے کے لیے جو ہے بڑے اہتمام کے ساتھ کھانے کا اہتمام کر رکھا تھا۔ جب کھانے پر تمام لوگ موجود تھے، مکہ کے وہ لوگ جو تجارتی قافلے کے لیے جا رہے تھے، تو اس نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ ایک بچہ ہے؟ وہ کہا، انہوں نے کہا وہ تو فلاں درخت کے نیچے بیٹھا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کو بلا کے لائیں، اصل تو اس کے لیے اہتمام ہوا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے آپ کو بلا کر لایا گیا، اور آج بھی وہ درخت جو ہے وہ اسی طرح سرسبز موجود ہے۔ آج جب ہم میں ویڈیو بنا رہا ہوں، آج سے تقریباً پچھلے 10-15 دنوں میں ایک ویڈیو بھی وائرل ہے جس میں ایک صاحب جاتے ہیں اور اس درخت کی ویڈیو بناتے ہیں، وہ صحرا کے اندر ہے لیکن اسی طرح موجود ہے۔ جو کہ وہ راہب اس نے اپنی کتابوں کے اندر آخری نبی کی نشانیاں پڑھ رکھی تھی، اور وہ نشانیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر پائی جاتی تھی، اس وجہ سے اس نے احتراماً جو ہے وہ اس بات کا اہتمام کیا۔ پھر ابو طالب کو کہا کہ آپ اسے واپس لے جائیں، ہو سکتا ہے آگے یہودی ان کو نقصان پہنچا دیں۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو واپس بھیج دیا گیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بچپن لڑکپن سے جوانی شباب میں پہنچے، اور تجارت بھی کرنے لگے، لوگوں کے ساتھ معاملات بھی کرنے لگے، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صادق اور امین کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ اسی دوران مکہ کی ایک مالدار خاتون تھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے پاس عام طور پہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ اپنا مال تاجروں کو دے کر بھیجا کرتی تھیں، اور واپسی پر جو ہے وہ ان سے پرافٹ وغیرہ جو ہے وہ ہاف یا جو بھی تقسیم ہوتا اس کو کر دیا کرتی تھی۔ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سنا تھا کہ ایک نوجوان ہے محمد نامی، بڑے امین ہیں، تو انہوں نے اس مرتبہ رابطہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا اور آپ کو کہا کہ آپ ہمارا سامان لے جائیں، ہم آپ کو اس طرح جو ہے وہ منافع دیں گے۔ اور ان کے غلام تھا میسرہ نامی، اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دے دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 25 سال کی عمر میں دوسری مرتبہ شام کی طرف سفر کر رہے ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان تجارت لے کر۔ قصہ مختصر کرتے ہیں، کافی ساری باتیں جو ہے راستے میں میسرہ نامی غلام نے دیکھیں جو عام طور پر نہیں پائی جاتی ہیں۔ مثلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر سفر کے دوران بادلوں کا سایہ کرنا، اگر کسی جگہ حضور بیٹھتے ہیں تو درختوں کا آپ کی طرف جھک جانا، اور اسی طرح سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مرتبہ جو حضرت خدیجہ الکبریٰ کا سامان لے کر گئے تھے، سامان تجارت، اس میں جو منافع ہوا وہ پہلی مرتبہ سے کئی درجے زیادہ تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے، کافی سارا جو ہے منافع ساتھ تھا آپ کا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور میسرہ نامی غلام نے وہ تمام تر غیر معمولی باتیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کو بتائیں جو عام طور پر نہیں ہوا کرتی ہیں، اپنا مشاہدہ بتایا۔ اور اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف پیغام نکاح بھیجا۔ آپ نے اپنے چچا ابو طالب کے مشورے سے اس نکاح کو قبول کیا، اور یوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خدیجہ الکبریٰ سے نکاح ہو گیا۔ اس وقت تک اب ہم پہنچے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کے 25 سال تک۔ اسی دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پھر ازدواجی زندگی شروع ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد کی عطا کی، آگے چل کر ان کا بھی تذکرہ کریں گے انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو ہم شروع کریں گے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 10 سال کی عمر میں نبوت ملتی ہے، تو پھر نبوت کے بعد کا جو اصل دور ہے اس کو ہم شروع کریں گے، کیونکہ اصل یہی دور، ویسے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بھی ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، اسوہ حسنہ ہے، لیکن چلو نبوت کے بعد کی جو زندگی ہے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اس کے ایک ایک پہلو کو
اپنی زندگی کے اندر لے کے آئیں، آپ کے فرامین کو، آپ کی سنتوں کو۔ تو آج کی ویڈیو کا اسی پر اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ دور نبوت سے اگلی ویڈیو کو شروع کریں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔